مومن دوسرے مومن کا ہے، اور بھائی ہونے کے تقاضے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہ لا یظلم، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کبھی کسی دوسرے مسلمان پر نہیں ظلم کرتا ہے، نہ مالی ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، اسے ظالم کے قبضے میں چھوڑتا نہیں، یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے اس پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو مسلمان اسے ظالم کے پنجے میں، ظالم کے قبضے میں چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ظلم سے بچائے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی یعنی مسلمان کی کوئی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اپنی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی کسی بے چینی کو دور کرنے میں لگے، کسی بھی قسم کی بے چینی لاحق ہے تو اس کی بے چینی کو دور کرنے میں لگے تو اللہ تعالیٰ اس کی بے چینیوں میں سے کسی بے چینی کو ختم کرے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے کسی عیب پر پردہ ڈالے، قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے۔ یہ تفصیل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بھائی چارے کے بارے میں بیان فرمائی۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ظلم نہیں کرے گا، دوسری بات یہ ہے کہ کسی ظالم کے قبضے میں نہیں چھوڑے گا، حتی الامکان کوشش کرے گا کہ اس کو ظلم سے بچائے۔ ہمارے معاشرے میں افسوس ہے کہ ظلم بہت پھیل گیا ہے اور وہ انفرادی سطح پر بھی ہے اور اجتماعی سطح پر بھی ہے۔ انفرادی سطح پر تو یہ ہے کہ لوگ دوسرے کے حقوق پر قبضہ کرنے میں بہت شیر ہو گئے ہیں۔ پیسہ میرے پاس آنا چاہیے، دوسرے کا پیسہ میں کسی طرح غصب کر لوں، کسی طرح اس کے بجائے پیسہ میرے پاس آ جائے۔ اس میں معاشرہ بڑی بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلد از جلد اس کی میراث تقسیم کی جائے۔ میراث تقسیم کرنے کا حکم قرآن کریم نے پورے ایک رکوع میں دیا ہے اور اس کے حصے بیان فرمائے کہ اس کے ترکے میں سے کس کو کتنا دیا جائے گا۔ اسلام سے پہلے کسی بھی مذہب و ملت میں ترکے کی تقسیم کا کوئی معیار نہیں تھا، جس کے جو ہاتھ آ گیا وہ لے اڑا۔ اور اگر کسی مذہب میں تھا تو یہ کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ اپنے باپ کی جائیداد کا حقدار سمجھا جاتا تھا، جو دوسرے چھوٹے بھائی ہیں وہ میراث سے محروم رہتے تھے۔ عورتوں کا تو میراث میں حصہ دینے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تفسیر فرمائی اور ہر ایک کے حصے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق متعین کروا دیے۔ اور قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ تمہارے بیٹے، ان میں سے کون ایسا ہے کہ جو زیادہ حقدار ہے اور تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے،
یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، لہذا ہم نے جو حصے مقرر کیے ہیں ان کے مطابق میراث تقسیم کریں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں میراث تقسیم کرنے کا رواج ہی نہیں رہا۔ اول تو مدتوں تک یہ کہتے ہیں بھئی ابھی تو مرحوم کا انتقال ہوا ہے، ابھی تو اس کو کفن بھی میلا نہیں ہوا، تو اس کے مال کو کیوں حد سے بکرے کرنے میں ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ وہاں تو اچھا نہیں لگتا، لیکن جب آگے بڑھ کر جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے دشمن بن جاتے ہیں، اور میراث کے بارے میں ایسے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان سے لڑائیوں کی نوبت آ جاتی ہے، قتل و قتال کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ سارا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حصہ مقرر فرمایا تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر عورتوں کو میراث سے محروم رکھا جاتا ہے۔ بس اگر زیادہ سے زیادہ ہوا تو بیٹوں نے قبضہ کر لیا اور اپنی بہنوں کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں دیا۔ نتیجہ یہ کہ ان کے آمدنی میں حرام شامل ہو گیا، اور جب تک وہ اپنی بہنوں کو اور مرحوم کی بیٹیوں کو یا ان عورتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حقدار قرار دیا ہے ان کو نہیں دیں گے، اس وقت تک ان کے مال میں حرام کی آمیزش ہے، وہ حرام کھا رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے انفرادی سطح پر۔ ذرا سی کسی شخص کی بات ناگوار ہو گئی تو لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے، یہ انفرادی سطح پر ظلم ہے۔ اجتماعی سطح پر یہ حال ہے کہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں کسی انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ کسی بھی شخص کو آ کر پکڑ لیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، لاپتہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کیوں گرفتار کیا گیا، کیوں پکڑا گیا، کیوں اس کو ہم سے دور کیا گیا۔ ان کو پتہ نشان بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص کو کسی جرم میں گرفتار کیا جائے تو اس میں شریعت کا بھی قاعدہ یہ ہے اور قانون کا تقاضا بھی ہے کہ اس کو پر مقدمہ چلایا جائے، اس کے بارے میں تفتیش کی جائے، عدل اعلان اس کے مقدمہ چلا کر اس کو ثابت کیا جائے کہ اس نے بڑا جرم کیا ہے اور اس لیے اس جرم کی وجہ سے اس کو سزا دینی ہے۔ لیکن مقدمہ چلائے بغیر اور کسی کا جرم ثابت کیے بغیر اس کو اٹھا لینا اور اٹھا کر بند کر دینا اور اس پر ظلم و ستم کرنا، اس پر تشدد کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ قرآن کے خلاف ہے، اس حدیث مبارک کے بھی سراسر متضاد ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ظلم نہیں کرتا کوئی بندہ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر۔ اگر باقی کسی سے کوئی شکایت ہے، کسی کا کوئی جرم ہے، تو اس کے اوپر قاعدے کے مطابق مقدمہ چلا کر اس کا فیصلہ کرایا جائے اور اس کے اوپر پھر اس کو اگر کوئی سزا دینی ہے تو دی جائے۔ لیکن ایسے ہی اٹھا لینا اور اٹھا کر اس کو غائب کر دینا، اس کا اغوا کر لینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ خود بذات خود اتنا بڑا ظلم ہے کہ کسی مسلمان کو یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے متعدد پاکستان کے علاقوں میں لاپتہ افراد کا ایک مسئلہ سال سے پھنسا ہوا ہے۔ بے شمار افراد ہیں جو لاپتہ ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں۔ ان کے آپ ذرا ہر ایک شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ اگر اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا باپ
اس طرح گمشدہ ہو جائے کہ اس کا پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں گیا، زندہ ہے یا مردہ، کیوں پکڑا گیا ہے، یہ پتہ ہی نہ ہو تو اس کے دل پر کیا گزرے۔ لیکن یہ ایک عام چلن ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر پاکستان کے بعض علاقوں میں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس ظلم کے تدارک کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ بھی اس ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جہاں بھائی ہم کہاں چلے گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کتنی دور چلے گئے کہ آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو بے شک اس کو سزا دینے کا حق حاصل ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر اس پر مقدمہ چڑھا کر اس کو اچانک کوئی جب کسی دوسرے کو کہتے کہ تم چور ہو اور چور ہونے کی وجہ سے اب تم کو تمہارے ہاتھ کاٹیں گے، یا کیونکہ چور ہو لہٰذا تمہیں گرفتار کریں گے، اس کا نہ کوئی جواز شریعت میں ہے نہ موجودہ قانون کے اندر ہے۔ لہذا لیکن ہمارا معاشرہ ہے کہ ظلم کا شکار ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس کے بارے میں، اور احتجاج کی سنوائی نہیں ہوتی، کچھ احتجاج کرنے والوں پر بعض اوقات ظلم ہو جاتا ہے۔ حقیقت ایسی ہے، معاملہ اتنا الجھ گیا ہے کہ یہ سمجھنا بھی آسان نہیں ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اور پتہ نہیں چلتا کہ کیونکہ ایسی تحریکیں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں جو بعض اوقات اسلام کے نام پر ہوتی ہیں، بعض اوقات قومیت کے نام پر ہوتی ہیں، کہ جو ملک کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں اور ملک کے حصے بکرے کر کے ہمارے دشمنوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب سے پاکستان قائم ہوا تو پاکستان کے دو جرم ہیں ہمارے دشمنوں کی نگاہ میں۔ ایک جرم یہ ہے کہ وہ اسلام کے نام پر بنا، اور ساری مغربی طاقتیں اور ہمارے دشمن کوئی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ملک اسلام کے نام پر قائم ہو اور اسلام کی بالادستی کو اس میں تسلیم کیا جائے، لہذا روز اول سے اس کے خلاف دشمنی جاری ہے۔ پھر دوسرا جرم ہمارے پاکستان کا یہ ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بن گیا، اور مغربی طاقتیں نہیں چاہتی تھیں کہ پاکستان یا کوئی بھی اسلامی ملک ایٹمی طاقت کا رکھنے والا ہو۔ ان دو وجہ سے ہمارا ملک طرح طرح کی سازشوں کا شکار ہے۔ ہمیں آپس میں لڑانے کے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، کبھی قومیت کے نام پر، کبھی خود اسلام کے نام پر، کہ بھئی یہاں اسلام چونکہ اسلام کے لیے قائم ہوا تھا، اسلام پوری طرح نافذ نہیں ہوا، لہذا ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے، ہم اس کے خلاف لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے۔ یہ تصور لوگوں کے اندر بٹھا دیا گیا۔ اب ایک طرف یہ لوگ ہیں جو اپنے نام پر، اپنے حقوق کے نام پر یا اسلام کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر ملک کو کمزور کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کسی امتیاز کے بغیر، جس پر ذرا شبہ ہو گیا کہ یہ ان دو پاکستان دشمن تحریکوں کے خلاف کے حامی ہے، اس کو دیکھے بغیر اس کو اٹھا کر لے گئے اور اس کو ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں کسی دوسرے کو ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو کہاں گیا۔ اجتماعی سطح پر یہ حال ہے۔ ہمارا پورا معاشرہ ظلم و ستم کا شکار ہے، جیسے میں نے عرض کیا، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ظلم کی دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔
تو بھائی جب ظلم ہوگا تو پھر ظلم کا نتیجہ تو کبھی بھی فلاح و فلاح نہیں ہو سکتا. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ دوسرے پر ظلم نہیں کرتا کسی بھی طریقے سے. تو خدا کے لیے اس بات کو ہم سمجھیں کہ اپنے معاشرے کے اندر جو ظلم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان ظلم کی کارروائیوں کو بند کریں، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں، افہام و تفہیم سے، محبت سے، پیار سے لوگوں کو اس ظلم سے باز رہنے کی تلقین کریں. اور جو بات اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بے اثر نہیں ہوتی. ہمارے حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے علم کا ہم لوگ تصور بھی کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. علماء دیوبند سے جو اہل علم اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ان میں ان کا اسم گرامی سر فہرست ہے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتابیں، ان کے خطابات وہ ان کے شیخ الاسلام ہونے پر شاہد عدل ہیں. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے اونچے بزرگ تھے، بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے، لیکن وہ جب کوئی کتاب لکھتے یا کوئی تقریر فرماتے تو وہ اتنے اونچے علوم ہوتے تھے کہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی. اتنے وہ دقیق علوم ان کی کتابوں میں تھے. ان کی کتاب آب حیات ایسی ہے کہ اچھے علماء کو بھی سمجھنا آسان نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علوم کو آسان کر کے پیش کرنے کے لیے دو بزرگوں کا انتخاب فرمایا، ایک حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مولوی. ان دونوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو ہمارے لیے آسان